اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی وقت گزرا کہ ہمارا تدریسی سیشن جو ہے وہ رکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں بیان کی تھی کہ گھوٹکی اور سکھر کے کچھ ایسے علاقوں میں تھا جہاں پہ بجلی کا اور نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو رہا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سفر میں رہتے ہوئے وہ تمام معاملات نہیں ہو پاتے جو ہم قیام کے دنوں میں کر پاتے ہیں، تو لہذا وہ سارے سلسلے جو وقتی طور پر رکے ہوئے تھے۔ اور سفر میں نکلنا تو ایک لازمی ہے، سفر میں رہنا چاہیے انسان کو کوئی ایک مقام بنا کے، کوئی ایک مکان بنا کے کسی ایک جگہ پہ رک جانا انسان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ پھر اس کو اپنے مکان سے پیار ہو جائے گا، پھر اڑوس پڑوس والوں سے اس کی دلچسپیاں اور محبتیں بڑھیں گی، پھر وہاں پہ اس کو روزگار اور کاروبار کے مواقعات ملیں گے، پھر ان کی حرص و حوث میں وہ لگ جائے گا، پھر جب ان تمام چیزوں میں لگ جائے گا تو وہ پھر دنیا داری میں لگ جائے گا۔ لیکن اگر سفر میں رہے گا تو اسے بہت سارے سبق ملتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ جیسے چند دنوں کے لیے میں کسی علاقے میں چلا گیا، یا کوئی بھی شخص اگر کسی علاقے میں چلا جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد وہ اس علاقے سے دوسرے علاقے چلا گیا، اور پھر وہاں کچھ دن رہنے کے بعد اس علاقے سے پھر کسی اور علاقے چلا گیا۔ یعنی کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جس طرح ہم اس شہر سے اس شہر میں آئے ہیں، پھر اس شہر سے کسی اور شہر ہم نے جب جانا ہے، یعنی عالم ارواح سے ہم اس عالم ناسوت میں آئے، اور اس عالم ناسوت سے واپس پھر ہم نے پرواز کر جانا ہے، چلے جانا ہے، تو یعنی یہ سفر والا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، پھر کبھی کسی اور شہر میں ہم ہوں گے، تو لہذا یہ سفر کا سلسلہ ہمیں ایک تو یہ سبق دیتا ہے۔ دوسرا سفر کا سلسلہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہم سب سے سنتے آ رہے ہیں، ہر کسی نے ہمیں بتایا، کتابوں میں بھی پڑھا، علماء نے بتایا، اساتذہ نے بتایا، مشائخ نے بتایا، والدین نے بتایا، ہر طرف سے، ہر جگہ سے ہر کسی نے یہی بات بار بار بتائی کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ تو اس کی مجازی صورت جو ہے یہ حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ایسے سمجھ آئے گی نہیں، اس کی مجازی صورت یہ سفر ہے۔ جیسے کچھ دنوں کے لیے میں سکھر میں تھا، سکھر کے کچھ ایسے علاقوں میں تھا، پھر کچھ دنوں میں گھوٹکی کے کچھ ایسے علاقوں میں تھا، آج کا یہ جو سیشن ہے یہ لاڑکانہ میں ہو رہا ہے، تو آج میں یہاں لاڑکانہ میں ہوں۔ تو جیسے وہ سکھر گیا، جیسے وہ گھوٹکی گیا، ایسے یہ عالم ناسوت بھی چلا جائے گا۔ یہ اس دنیا کے فانی ہونے کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمارا مجازی سفر۔ یہ سفر جو ہے ہمارا کسی ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا، یہ ہمارا مجاز ہے، یہ ہمارے سفر کا مجاز ہے۔ یہ ہمیں کسی ایک نقطے پر ٹھہرنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ ہمیں رواں رہنے کا درس دیتا ہے، پچھلی دنیا بھولنے کا درس دیتا ہے، نئی دنیا بسانے کا درس دیتا ہے، پچھلی دنیا کے فنا ہو کے نئی دنیا کے میں بقا پانے کا ایک درس دیتا ہے۔ لہذا یہی چیز ہماری روحانی سبق کا حصہ ہے، اس لیے فقیر لوگ جو ہے وہ اس چیز کا درس دیتے ہیں، اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ آدمی کو سفر میں رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جب آدمی سفر میں رہتا ہے تو سفر میں کچھ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کھانے پینے کی، رہنے کی، سونے کی،
ٹائم پہ کھانا ملا نہیں ملا، پانی ملا نہیں ملا، بیٹھے کہاں، سوئے کہاں، لیٹے کہاں، آرام کہاں کیا، دن کیسے گزرا، رات کیسے گزری، کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں، کپڑے پہننے کا، کپڑے دھونے کا، اور باقی جتنی بھی سہولیات ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے لیتے ہیں، سفر کے دوران یہ سب سہولیات ہم نہیں لے پاتے۔ تو مطلب اس دنیا میں مشقت اٹھانے کی جو گفتگو یا جو سبق ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے، یا ہم جن کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اس دنیا میں تکلیف اٹھا لو آگے آسانی پاؤ گے، تو اس گفتگو یا اس بحث کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ مجازی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ مجازی تکلیف اٹھاؤ گے نہیں تو اس حقیقی تکلیف کو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لہذا یہ مجازی تکلیفیں اٹھانے سے یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا۔ اب مثال کے طور پہ میں کچھ دن گھوٹکی میں تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں گھوٹکی میں عارضی طور پہ آیا ہوں، میں کپڑے کیا لے کے جاؤں، میں سامان کیا لے کے جاؤں، میں نے وہاں مکمل رہنا نہیں ہے، میں نے چند دن رہنا ہے، وہ کام کچھ تھوڑا طویل ہو گیا، وہاں رہائش کچھ تھوڑی طویل ہو گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ مختصر بھی ہو سکتی تھی، مختصر نہیں ہوئی، ذرا طویل ہو گئی۔ تو اسی طرح اس دنیا میں بھی کچھ لوگ یہ ہے 10-20 سال، 30 سال، 40 سال، کچھ لوگ 100 سال، 80-90 سال یا 100 سال زندگی جی لیتے ہیں۔ تو یہ اسی دنیا کے معاملات کا سبق ملتا ہے ہمیں اپنے سفر کے دوران۔ یہ فقیروں کی طرف سے خصوصاً بتایا جاتا ہے کہ سفر میں رہا کرو، اللہ کو پہچاننے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانو گے، اس دنیا کو کیسے پہچانو گے، اپنے رب کو کیسے پہچانو گے۔ لہذا یہ معاملات جو ہیں، سفر میں رہنے کے معاملات جو ہیں، انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، صبر کا درس دیتے ہیں۔ گرمی ہے، لو ہے، سردی ہے، مچھر ہیں، بارش ہے، برسات ہے، ان تمام معاملات میں سفر کے دوران آدمی صبر سے کام لیتا ہے اور صبر کا درس پاتا ہے۔ سفر کے دوران ایک تو صبر کا درس بھی ملتا ہے، اور سفر کے دوران انسان کو برداشت کا درس بھی ملتا ہے کہ ہمارے معاملات میں جب تک برداشت شامل نہیں ہوگی، ہم اپنے معاملات کو بہتر طور پہ انجام نہیں دے پائیں گے۔ ہم جلد بازی میں، ہم غصے میں، ہم اور بہت ساری چیزوں میں اپنی برداشت کھو دیتے ہیں، اس سے بھی ہم بہت سا نقصان اٹھاتے ہیں، دینی بھی، اخلاقی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، اور یہ ہے کہ روحانی نقصانات بھی ہم اٹھاتے ہیں جب ہم ٹھیک سے برداشت سے کام نہیں لیتے۔ تو لہذا یہ کافی دن میرے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ فروری کا پورا مہینہ میرا جو ہے وہ سفر میں رہا، تو لہذا سفر کے حوالے سے یہ معاملات درپیش رہتے ہیں، اور اس لیے اسی وجوہ کی بنا پہ ہمارا یہ تعلیمی اور تدریسی سیشن بھی جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سفر کو قبول بھی فرمائے، اور مجھے اسی طرح سفر کی صعوبتیں اور سفر کی تکلیفوں سے مجھے ہمکنار رکھے، تاکہ مجھے پل پل اس دنیا کے عارضی ہونے کا درس ملتا رہے۔ اور آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، تاکہ مجھے ایسے اسباق ملتے رہیں جس سے میں یہ سیکھ سکوں کہ یہ دنیا کتنی مختصر ہے، کتنی عارضی ہے، اس دنیا سے دل لگاؤں تو کیا دل لگاؤں۔